آج میری بہو تیسرا بچہ جنم دے رہی تھی اور میں نے ابھی تک اپنی بہو کی شکل تک نہ دیکھی تھی، کیونکہ میرا بیٹا ہر وقت اپنی بیوی کو ٹوپی والے بھرکے میں بند رکھتا، کہتا میری بیوی بہت نیک ہے، وہ کسی کے بھی سامنے نہیں آتی۔ میں ہر وقت سوچتی کہ بھلا بہو کا مجھ سے کیا پردہ، لیکن میرا بیٹا اسے میرے سامنے بھی بغیر بھرکے کے نہ آنے دیتا۔ یوں آج بہو نے تیسرا بچہ پیدا کیا تو میں نے چپکے سے نرس کو کچھ پیسے دیے اور کہا میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں نے اس کا صرف چہرہ دیکھنا ہے۔ کچھ دیر بعد نرس نے مجھے اندر بلایا۔ جو ہی میں نے بہو کا نقاب اتارا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میری عجیب و غریب بہو میرے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بولی، امی آپ کو کچھ اور چاہیے؟ میں آج اپنے جذبات کو مزید قابو نہ کر پائی تھی، اسی لیے بولی ہاں چاہیے۔ وہ رک گئی اور بولی جی کہیے۔ میں بولی اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری بہو کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ اپنا ٹوپی والا بھرکا سنبھالتی ہوئی بھاگ کر میرے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اندر ہی اندر جل کر رہ گئی تھی۔ نہ جانے موسیٰ کو اس میں کیا نظر آیا تھا جو بیوی بنا کر گھر لے آیا۔ میری بہو کو بیاہ کر آئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ موسیٰ کام سے لوٹا تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے لگا، ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ اللہ نے اسے 2 بار رحمت سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بیٹیاں خوب بہو موسیٰ پر گئی تھیں۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی تھی ایک بچہ تو ماں پر چلا جائے تاکہ مجھے علم ہو کہ میری بہو دکھتی کیسی ہے۔ موسیٰ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، امی آپ نگین سے بار بار کیوں فرمائش کرتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنا چہرہ دکھا دے؟ میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ وہ مکمل پردہ کرتی ہے، نہایت پرہیزگار اور نیک بہو ہے آپ کی۔ آپ نے ہی تو نیک بہو کی فرمائش کی تھی، بھول گئی ہیں کیا؟ میں دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی کہ توبہ ہے آج کل کی عورتوں سے، ذرا ذرا بات شوہروں کو جا کر بتاتی ہے۔ میں چپ کر گئی تھی، کیونکہ میں نے ہی موسیٰ سے کہا تھا کہ وہ جہاں مرضی شادی کر لے، جس لڑکی کو چاہے میری بہو بنا کر لے آئے، مگر اس میں فقط ایک ہی خصلت ہونی چاہیے کہ وہ نیک سیرت ہو اور پردے کی پابند ہو۔ موسیٰ جب نگین کو بیاہ کر لایا تو ٹوپی والے بھرکے میں یہاں وہاں گھومتی لڑکی کو دیکھ کر کبھی کبھار ترس آ جاتا تو کبھی کبھار ہنسی آ جاتی۔ مجھے تو یہی شک تھا کہ نگین یہ سب مجھے متاثر کرنے کے لیے کرتی ہے، لیکن اگر یہ ڈھونگ ہی ہوتا تو ان 3 سالوں میں کھل جاتا۔ اب بس بہت ہو گیا تھا، میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے اس کی شکل میں دیکھ کر ہی رہوں گی۔ انہی دنوں میں مجھے موسیٰ نے خوشخبری سنا دی۔ وہ بولا، امی نگین امید سے ہے، ہم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور ہر دم دعا کرنی ہے کہ صحت مند اور تندرست والی اولاد ہو۔ میں مسکرا دی، میں نے دل سے موسیٰ کے لیے دعا کی۔ شام ہوئی تو موسیٰ کا فون مجھے آ گیا۔ وہ بولا، امی آج شب میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، اب صبح ہی ملاقات ہوگی، آپ بس نگین کا خیال رکھیے گا۔ میں نے اسے کہا تم بے فکر رہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی نگین بھی میرے پاس آ گئی اور بولی، امی موسیٰ تو گھر نہیں آئیں گے، آپ ایسا کریں اپنی دوا کھا کر سو جائیں، میں بھی آرام کرنے لگی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ چلی گئی۔ میں شام جلدی ہی سو جانے کی عادی تھی، کیونکہ آدھی رات اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ہر شب کی طرح جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی، باہر جا کر وضو کرنے لگی تو مجھے سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ میں بہو کے کمرے کے پاس سے گزری تو مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ نہ جانے رات کے کسی پہر موسیٰ آیا ہو، مجھے تو نیند میں کچھ خبر ہی نہ ہوئی تھی۔ میں اپنی نماز میں مشغول تھی جب مجھے احساس ہوا کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگا موسیٰ ہی ہوگا۔ میں نے نماز ختم کی، جب سلام پھیرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس سے اٹھ کر جلدی سے باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا ہے۔ مجھے صرف سیاہ ٹوپی والا بھرکا نظر آیا۔ میں حیران رہ گئی کہ رات کے اس پہر میری بہو کہاں چلی گئی، کہیں موسیٰ اور نگین میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر نگین کے کمرے کی طرف چل دی، لیکن نگین تو وہیں پڑی سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، مگر موسیٰ کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔
ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں باہر آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گئی۔ میں آج کے واقعے کے متعلق سوچتی رہی۔ نہ جانے مجھے یوں بیٹھے ہوئے کتنی دیر گزر گئی۔ فضا میں فجر کی اذان گونجنے لگی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکا کر مجھ سے پیار لیا اور میرے ساتھ آ کر ہی بیٹھ گیا۔ میں بولی، موسیٰ تم ایک بار آ کر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ ناسمجھی سے بولا، امی کیا مطلب؟ میں تو کل شام کا گیا، ابھی لوٹا ہوں۔ میں ہنس دی اور بولی، اپنی بوڑھی ماں کو پاگل مت بنا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھے نگین اور تمہارے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر تم اٹھ کر باہر چلے گئے۔ موسیٰ میری باتیں سن کر ایک دم ہی طیش میں آ گیا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ان دونوں کے جھگڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ کافی دیر وہ یوں ہی لڑتے جھگڑتے رہے، جبکہ میں حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے گھر کے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے۔ نگین کام ختم کر کے اپنے کمرے میں گھسی رہتی۔ موسیٰ سارا دن کام پر رہتا۔ بس دو ننھی پریوں کا ہی مجھ بڑھیا کو آسرا ہو گیا۔ وہی اپنی شرارتوں کے ساتھ میرا دل بہلائے ہوئے تھیں۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا، لیکن موسیٰ اور نگین کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی۔ یوں تو دونوں میاں بیوی میں لڑائی تو ہوتی تھی، اگر کبھی کبھی ناراضگی ہو بھی جاتی تو یہ دونوں زیادہ دن ایک دوسرے سے دور نہیں رہ پاتے تھے۔ لیکن اس بار کچھ اور ہی ماجرا تھا۔ دوپہر ہوئی تو میں چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میں چونک گئی، مگر یوں ہی سوتی بنی رہی۔ ایک سیاہ برقع پوش وجود میرے بہو کے کمرے میں گھس گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ اب یہ کون ہے؟ کیا یہ اس رات والا شخص تو نہیں؟ مگر میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگی۔ میں نمازی پرہیزی عورت یوں کسی پاک دامن عورت پر شک نہیں کر سکتی، کیونکہ میری بہو تو نہایت شریف اور پردے دار تھی۔ میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ مجھے صرف اور صرف اس بات سے اختلاف تھا کہ وہ مجھ سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتی ہے، مگر میں اس بات کو بھی اس کی شرافت سمجھ کر چپ کر جاتی تھی۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں سارے معاملے کا خود جائزہ لے کر کسی نتیجے پر پہنچوں گی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی ہوئی اپنے بہو کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کمرے سے میری بہو کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بڑی دیر تک کھڑی رہی، تب مجھے مردانہ آواز میں سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ میں ڈر کر دو قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی کہ نہ جانے میری بہو کن راستوں کی مسافر ہو گئی ہے۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اب اگر بہو اس کے ساتھ بھی بے وفائی کرے گی تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے جلدی سے موسیٰ کو فون ملا کر گھر بلا لیا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس برقع پوش کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا کہ ثبوت تو ہاتھ سے ہی نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میرا بیٹا گھر آیا تو وہ بڑا پریشان لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے آ کر اس نے میری خیریت ہی معلوم کی۔ میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے میری بہو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ غصے سے بولا، کیوں امی، اس نے پھر سے کیا کیا؟ میں ڈر گئی کہ کہیں موسیٰ اپنی بیوی کو طلاق ہی نہ دے دے۔ ان دونوں کی ابھی تک صلح بھی نہیں ہوئی۔ خیر جو بھی تھا، میں نے اپنے بیٹے سے غداری نہیں کی۔ میں نے اسے صاف صاف بتا دیا، یوں تمہاری نیک اور پردہ دار بیوی کے کمرے سے مجھے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ موسیٰ کا رنگ سرخ پڑ چکا۔ وہ چلانے لگا اور بولا، نگین ادھر باہر آؤ۔ نگین ڈری سہمی سی باہر آ گئی۔ خوف کے مارے اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ موسیٰ غصے سے بولا، امی کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہارے کمرے میں آج کون آیا تھا؟ نگین رونے لگی اور روتے ہوئے بولی، امی جھوٹ تو مت بولیں، میرے کمرے میں بھلا کس نے آنا تھا؟ میری تو خود کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے میں تو آج سوئی ہوئی تھی۔ موسیٰ نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ میں بولی، نگین تم آج سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ تم سے ملنے کون آتا ہے؟ نگین نے ایک دم سے کانوں کا ہاتھ لگا لیا۔ وہ بولی، امی اللہ کو جان دینی ہے، مجھ پر اتنے بڑے بڑے الزام مت لگائیں۔ آپ نے تو شروع دن سے ہی مجھے قبول نہیں کیا، اسی لیے میرے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ موسیٰ غصے سے اٹھا تو میں نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا دیا۔ میں بولی، ہاں نگین، شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ مجھے دیکھتا رہ گیا۔ نگین چلی گئی تو میں بولی، موسیٰ ہم اس کو رنگے ہاتھ پکڑیں گے، یوں تو اس نے ہر بار مکر جانا ہے۔ موسیٰ نے کچھ سوچتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بہو سارا دن گھر کے کام کرتی، بچیوں کی دیکھ بھال کرتی،
میرا خیال رکھتی، حالانکہ خود اس کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میرا دل اس کے لیے دکھ سا جاتا، میں سوچتی رہ جاتی کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میری بہو کا پیٹ بڑھتا گیا، لیکن آج تک میں نے اس کی شکل و صورت دیکھنے سے محروم تھی۔ ایک دن بڑی شدت سے برسات ہوئی، موسیٰ بھی کام والی جگہ پر پھنس چکا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اذکار میں مصروف تھی جب میں نے کسی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا وہی برقع پوش میری بہو کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر موسیٰ کو فون کیا۔ وہ بولا، امی میں راستے میں ہی ہوں، بس 5 منٹ تک گھر پہنچتا ہوں۔ وہ گھر آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ برقع پوش اب بھی تمہاری بیوی کے کمرے میں ہی ہے۔ برسات اب رک چکی تھی۔ موسیٰ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بڑی دیر یوں ہی کھڑا رہا اور آہستہ آہستہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ وہ بیٹھ کر رونے لگا۔ میں حیرت زدہ سی تھی کہ آخر کیا ماجرا ہے جو میرا بیٹا یوں بلک بلک کر رو رہا ہے۔ پھر اچانک ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور خود کو دروازے کی اوٹ میں چھپا لیا۔ وہ برقع پوش جلدی سے ہمارے گھر سے نکل کر باہر چلا گیا۔ میری بہو نے ادھر ادھر چل پھر کر اس بات کی تصدیق کر لی کہ موسیٰ ابھی تک لوٹا نہیں۔ پھر موسیٰ میرے کمرے میں آ گیا۔ میں بولی، تم نے موسیٰ اس کو پکڑا کیوں نہیں؟ آج تو تم موقع پر پہنچ گئے تھے۔ وہ بولا، امی کچھ ہی دنوں تک نگین بچہ جن دے گی۔ میں غصے میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتا۔ میں کچھ دن انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ ہو کر رہ گئی۔ اس واقعے کو 3 دن ہی گزرے ہوں گے۔ میری بہو درد سے تڑپنے لگی۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی مجھے ہسپتال لے جائیں، وقت آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے موسیٰ کو فون کر کے بلا لیا۔ ہم بہو کو لے کر ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ آج میرے پاس موقع ہی موقع تھا۔ میرے دماغ نے بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ میں جلدی سے نرس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھ پر نوٹ رکھ کر کہا، میری بہو کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دو، میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نرس نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر پیسوں کو دیکھ کر مان گئی۔ اس نے کہا، ایک بار آپ کی بہو بچہ جن دے تو میں پھر آپ کا کام کر دوں گی۔ 3 گھنٹے کے بعد نرس باہر آئی اور بولی، مبارک ہو، آپ کے گھر پوتا ہوا ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس نرس نے مجھے اشارہ کر کے کمرے میں آنے کا کہا۔ میں دبے قدموں اٹھ کر بہو کے کمرے میں گئی تو سامنے والا منظر دیکھ کر میری تو روح ہی فنا ہو گئی، کیونکہ وہاں تو میری بہو نہیں بلکہ بیڈ پر پڑی شخصیت مجھے 26 سال پیچھے لے گئی۔ میرا نام عشرت ہے۔ ہم 7 بہن بھائی تھے۔ مجھ سے بڑے 5 بھائی تھے اور پھر میں اور میری چھوٹی بہن تھیں۔ ہم دونوں بہنیں بڑی لاڈلی تھیں۔ گھر بھر میں ہر کوئی ہم سے بڑی محبت کرتا، کیونکہ میں بڑی تھی اور گھر کی پہلی لڑکی تھی۔ اسی لیے میری ہر جائز و ناجائز خواہش پوری کی جاتی۔ میرا بچپن میں ہی نکاح کر دیا۔ میری پھپھو کا بیٹا اور میں ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ 2 سال بعد ہماری شادی ہونا تھی، مگر جب وقت آیا تو پھپھو کا انتقال ہو گیا۔ اس کڑے وقت میں تو شرم و حیا کی وجہ سے اکبر کا ساتھ نہ دے پائی، مگر میں نے یہ ڈیوٹی اپنی چھوٹی بہن ناہید کی لگا دی۔ وہی اکبر کا خیال رکھتی، میری طرف سے دلاسے دیتی تھی۔ جس دن پھپھو کا 40واں تھا، میں نے ہی پورے گھر کے انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ اس شام جب میں تھک ہار کر چھت پر تھوڑا آرام کرنے گئی تو اکبر بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ وہ بولے، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران تھی کہ آخر کس بات کی معافی۔ پھر وہ رونے لگا، میں بھی رونے لگی۔ میں بولی، یوں رونے سے پھپھو کی روح کو تکلیف ہوگی۔ اکبر بولا، میں جو کرنے والا ہوں اس سے تو امی کی روح تڑپ ہی جائے گی۔ پھر اکبر میرے منہ پر مجھے 3 بار طلاق دے کر چلا گیا، جبکہ میں حیران رہ گئی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تب نیچے سے شور آنے لگا۔ میں بھاگ کر نیچے گئی تو پتہ چلا کہ ناہید لاپتہ ہو گئی ہے۔ میں بھاگ کر ناہید کے کمرے میں گئی، وہاں ایک خط پڑا تھا۔ میری ہی نظر اس خط پر پڑی۔ جب میں نے وہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، میں اور اکبر ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ اگر ہم نے گھر میں شادی کی بات کی تو بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا اور جدائی ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ اسلام میں 2 بہنیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتیں، اسی لیے اکبر نے عشرت باجی کو طلاق دے دی۔ میں وہ خط پڑھ کر ڈھہ سی گئی۔ امی نے مجھ سے آ کر وہ خط چھین لیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا اور کیا نہیں، کیونکہ میں تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے 5 بھائی کو اپنے پاس کھڑے ہوئے پایا۔ وہ مجھ سے عہد کرنے آئے تھے
کہ وہ اکبر اور ناہید کو پاتال سے بھی نکال لائیں گے اور انہیں کڑی سزا دیں گے، مگر میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بولی کہ آپ مجھ پر یہ ستم ہرگز مت کیجیے گا، میں زندگی میں دوبارہ ان دونوں کا کبھی سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر اس دن کے بعد ناہید اور اکبر کا قصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم تھا اور میری زندگی کا امتحان شروع ہو گیا۔ میرے والدین میرا رشتہ ڈھونڈتے تو لوگ کہتے کہ اگر آپ کی بچی میں اتنے ہی گن ہوتے تو اس کو طلاق ہی کیوں ہوتی۔ مجھے بہت بار دھکتار سہنا پڑی، میں دن بھر سب سے چھپتی رہتی، مگر جوں ہی رات ہوتی میں اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے بیٹھ جاتی، ساری رات روتی رہتی۔ پھر میرا امتحان ختم کر دیا گیا، میرے لیے شفیق کا رشتہ آ گیا اور میں شادی کر کے ان کے گھر میں آ گئی۔ انہوں نے مجھے دنیا بھر کا پیار دیا، چاہت دی، مجھے مان دیا، سب کچھ دیا، لیکن میں اپنے اندر سے وہ اذیت نہ نکال سکی جو مجھے میری بہن نے دی تھی۔ میں اپنے شوہر کو ہر لڑکی سے بچا کر رکھتی تھی، مجھے ہر عورت پر شک ہوتا تھا، اسی لیے میں نے موسیٰ کے لیے خود سے کوئی رشتہ نہیں ڈھونڈا۔ میں نے شادی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں بولی کہ تم ہی لڑکی دیکھ کر شادی کر کے بہو کو گھر لے آنا، مگر میری ایک شرط ہے کہ لڑکی شریف ہو اور پردے دار ہو۔ موسیٰ نے میری بات کو پلو سے باندھ دیا، وہ ایک بہت ہی زیادہ پردے دار لڑکی کو بیاہ لایا، مگر آج اس لڑکی کے پردے کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا۔ میں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے پوتے کو ہاتھ میں لیا اور پیار کیا۔ موسیٰ بھی بہت خوش لگتا تھا۔ 3 دن کے بعد بہو گھر آئی، اب وہ بہت بہتر لگتی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھی اپنے پوتے سے پیار کر رہی تھی جب میں بولی ناہید کیسی ہے؟ میری بہو کی صرف آنکھیں ہی مجھے نظر آ رہی تھیں، ان میں بڑی بے چینی سی تھی۔ وہ خاموش ہی رہی۔ میں بولی سچ بتا کیوں نہیں دیتی؟ وہ بولی ناہید تو 10 برس پہلے ہی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا بیٹھی ہے، مرتے دم تک اس کے لبوں پر صرف آپ کا ہی نام تھا۔ وہ کہتی تھیں مجھے عشرت کی ہائی کھا گئی، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اکبر کو پانے کے لیے میں نے اپنے رشتے گنوائے، مگر اکبر بھی میرا نہ بنا۔ نگین ناہید اور اکبر کی بیٹی تھی۔ میں نے جب نرس سے کہہ کر اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا تو میں بستر پر نگین کی جگہ ناہید کی جوانی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ نگین تو ہو بہو اپنی ماں کی کاپی تھی۔ نگین کی بات سن کر میں حیران ہو گئی۔ میں بولی کیا مطلب؟ نگین روتے ہوئے داستان سنانے لگی۔ وہ بولی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہر وقت اپنے والدین کو لڑتے جھگڑتے ہی پایا۔ ابو امی سے بیزار رہتے، وہ اکثر کہتے کہ میں نے تم جیسے کوئلے کی خاطر عشرت جیسا ہیرا گنوا دیا۔ ابو آپ کو بھول نہیں پائے تھے، آپ کے رکھ رکھاؤ کے گرودہ تھے۔ امی اسی غم کو دل سے لگا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھر میری اور موسیٰ کی شادی بھی بڑی اچانک ہو گئی۔ جب میں رخصت ہو کر آئی اور آپ پر نظر پڑی تو میری پوری کائنات ہی ہل کر رہ گئی، کیونکہ آپ کی بہت سی تصاویر ہمارے گھر میں بھی موجود تھیں۔ میں نے موسیٰ کو ساری داستان سنائی تو ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ میں ہر وقت برقع پہن کر رکھوں گی، ورنہ بلا وجہ آپ کو اذیت ہوتی اور آپ مجھے طلاق دلوا دیتیں۔ موسیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اپنے والد سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گی۔ میں نے یہ وعدہ نبھایا بھی تھا، مگر پھر ابو ضد کرنے لگے کہ وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اسی لیے ابو چھپ کر برقع پہن کر گھر آتے تھے۔ میں یہ بات موسیٰ سے اس لیے چھپاتی تھی کیونکہ موسیٰ مجھے میرے گھر والوں سے ملنے سے روکتے تھے۔ کیا تلخ ماضی میری نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نگین سے بولی نگین میں نے اپنے پوتے کی خوشی میں اکبر اور ناہید کو معاف کیا۔ تم 100 بار جا کر اپنے باپ سے ملو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میرے مرنے سے پہلے کبھی اپنے باپ کو اس گھر میں نہ آنے دینا، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ نگین نے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ موسیٰ نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی۔ میں نے دل بھرا کر لیا۔ میں ماضی کے ایک برے واقعے کو دوبارہ اپنی زندگی اجاڑنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میرا بیٹا اور پوتیاں پوتے ہی تو میری زندگی ہیں۔ تو ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔